فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، صدائے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن حقیقت میں رمضان المبارک کی صدا ہی ہے۔ رمضان المبارک میں ایک آواز ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ مقصد سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے اور امت مسلمہ تک، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں تک ایک رمضان المبارک کا خاص پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے۔ آج کا ہمارا موضوع اس رمضان المبارک کے بابرکت لمحے میں، ان لمحات میں، عدل و انصاف کے معاشرتی تقاضے۔ عدل و انصاف، اگرچہ اس پر سیر حاصل گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن جو گفتگو ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری روزمرہ زندگی میں اور بالخصوص ہمارے اسلامی نظام عدل میں، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسکالر جناب پروفیسر سید محمد عزم الحق شاہ صاحب، کالم نگار بھی ہیں، اسلامی حوالے سے بھی لکھتے ہیں، اردو زبان و ادب سے بھی ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے ہمارے نوجوان ثنا خان جناب محمد عبد الرحمن جامی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، حقیقت یہ ہے دین اسلام کی آفاقی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات، یعنی اللہ کا حکم، اللہ کا جو پیغام ہے وہ ہم تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم کی صورت میں پہنچا۔ یہ ہم سے عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی، اور آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مبارک اسوہ حسنہ، یہ بھی اسی بات کا متقاضی ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت مسلمان معاشرہ، بحیثیت مسلمان ریاست، اور پھر مجموعی طور پر امت مسلمہ کے طور پر عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے، چاہے وہ ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، وہ انفرادی پہلو ہو، وہ ازدواجی پہلو ہو، وہ سیاسی معاملہ ہو، وہ عسکری، معاشی، اقتصادی معاملہ ہو، حتیٰ کہ زندگی کے ہر شعبے سے، ان ایچ فیلڈ آف لائف، ہر شعبہ ہے زندگی سے متعلق جو معاملات ہیں، قرآن و سنت ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جناب پروفیسر سید محمد عزم الحق شاہ صاحب، عدل و انصاف کا عام فہم، معنی اور مفہوم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین بھی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروقار تک پروگرام میں مجھے چند کلمات بولنے کا موقع دیا۔ مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس تمام معاملات کو جو بھی آپ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کا موضوع میرا خیال ہے کہ ضرورت وقت بھی ہے، بالکل صحیح، اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق بھی ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں ان کا مفہوم بڑا مختصر سا لیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، ان کو صرف ایک مذہبی خول میں بند کر کے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ زیادہ عبادات تک، ہاں جی، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں ان کا معنی اور مفہوم بہت وسیع و عریض ہے۔ بے شک، یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے تمام مذاہب ایک طرف ہوں تو دین اسلام
ان تمام تعلیمات میں ان سب پہ بھاری نظر آئے گا، اللہ اکبر، فوقیت رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین فقط اسلام ہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اس کی وجہ صرف اس کی آفاقی تعلیمات ہے۔ اب جیسا کہ آج کے موضوع سے متعلق آپ نے پوچھا کہ عدل و انصاف کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تو سب سے پہلے تو میں لغوی اعتبار سے اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ عدل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برابر تقسیم کرنا، ٹھیک، اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دو حصوں میں تقسیم کرنا۔ سبحان اللہ، ٹھیک، اب یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ لغوی معنی ہو گیا۔ اصطلاحی معنی میں اگر ہم دیکھیں تو عدل عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو دو چیزیں ہیں تو وہ برابر برابر دو لوگوں میں تقسیم کر دی، ٹھیک، لیکن حقیقتاً اس سے مراد یہ ہے برابر برابر تقسیم نہیں کرنی، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دینا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، حق کو، حقدار کو حق پہنچانا۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، سبحان اللہ، بے شک، جو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا بے شک، کہ اس امانت دار جو ہے اس تک اس کا حق پہنچا دینا، یہی عدل ہے۔ اللہ اکبر، اور قرآن مجید میں یعنی اتنا وسیع اسلام کی نظر میں عدل اسلام کا، کی نظر میں عدل کا مفہوم، سبحان اللہ، اور منصف انصاف کرنے والا فقط وہ نہیں جو صرف جج کی کرسی پہ بیٹھے، اس دنیا میں رہنے والا ہر شخص منصف ہے ٹھیک، اپنے اپنے معاملات میں، جس شعبہ زندگی میں وہ کام کر رہا ہے جی، وہ اس میں منصف ہے۔ بالکل، اگر وہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو وہ عدل و انصاف کی تعلیمات سے روگردانی کر رہا ہے۔ صحیح، اسی وجہ سے وہ لفظ ایک عام طور پہ بول دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص بڑا منصف مزاج ہے، ہاں جی، یا یہ غیر منصف مزاج ہے۔ غیر منصف مزاج ہے، فلاں نے منصفانہ تقسیم کی، غیر منصفانہ تقسیم کی۔ بالکل صحیح، یہ تمام معاملات ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے۔ صحیح، اب قرآن مجید میں جا بجا ہمیں اس چیز کے بارے میں تعلیمات ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، سبحان اللہ، عدل کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک، تقوی اور پرہیزگاری کا اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے ساتھ بھی تقوی کو جوڑا ہے، بالکل صحیح، فرمایا کہ جی جی، لعلکم تتقون، روزے اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر، تو روزے جیسی عبادت جس کا اللہ رب العزت نے مقصد تقوی بیان فرمایا ہے، تو ادھر دیکھیے کہ عدل جیسا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے تقوی کو جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تقوی کرو، یہ عدل کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عدل کرو تو اس دوران تمہاری کوئی ناپسند یا پسند سامنے نہ آئے، اس کے آڑے نہ آئے، ٹھیک، چاہے وہ کوئی تمہارا رشتہ دار ہو، چاہے وہ تمہارا کوئی دوست ہو، جی، اگر وہ درمیان میں آ جائے اور تم عدل و انصاف کے تقاضوں سے پیچھے ہٹ گئے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی حکم سے نافرمانی ہوگی۔ اللہ اکبر، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کا جو ہمیں کنسیپٹ دیا ہے وہ بڑا وسیع ہے، بس ہمارے سمجھنے میں تھوڑی سی کمی رہے گی، جی، ورنہ اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں کھول کھول کر بیان فرما دی۔ بالکل صحیح، یعنی ہم جتنا جس کا فہم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ سمجھ پاتا ہے، سمجھ بات، اسی کے مطابق پھر وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں فیصلے کرتا فیصلے ہے۔ کرتا ہے۔ اور جیسے آپ نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس کے لغوی اور اصطلاحی معانی اور مفاہیم کا ذکر کر دیا، تو اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک چاہے بہن بھائی ہیں، جی جی، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، پڑوسی ہیں، اس دائرے کو جتنا بھی بڑھاتے جائیں ہر جگہ پہ عدل و انصاف۔ جی جی بالکل، زندگی کے ایک ایک شعبے میں نے عرض کیا کہ زندگی کے ایک ایک شعبے میں عدل و انصاف کا معاملہ ہمیں درپیش ہوتا ہے، اور عدل و انصاف غالباً امن کا ضامن بھی یہی ہے۔ بالکل امن کا ضامن بھی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک تاریخی واقعہ ملتا ہے کہ جب جنگ عظیم دوم میں لندن پہ دشمن فوجیں چڑھ آئی تھیں تو اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا ونسٹن چرچل، تو اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ ٹھیک، تو انہوں نے کہا ہاں جی ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں۔ تو اس نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اللہ اکبر، کیونکہ ہمارا نظام انصاف اتنا مضبوط ہے، تو پھر ہمیں دشمن فوجوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر تاریخ میں آتا ہے کہ اس تقریر کے بعد
برطانیہ نے اپنے دشمنوں کو شکست دی اور پھر جرمنی جو تھی اور دوسرے اتحادی افواج تھی ان کے، وہ سارے کے سارے شکست کھا گئے. یعنی اس تقریر کے بعد جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا. تو بات اصل میں جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر مسلم قوم نے جب اس راز کو پا لیا کہ انصاف ہی ہمارے معاشرے کی بقا کا ضامن ہے جی، تو انہوں نے پھر نہایت کشیدہ حالات میں بھی اس اصول کو چھوڑا نہیں، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے ایک ہاری ہوئی جنگ ان کی فتح میں بدل گئی. بالکل صحیح. تو بحیثیت مسلمان اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے جی کہ ہم اگر عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے، چاہے وہ معاشرتی سطح پہ ہو، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو، چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہو یا اجتماعی سطح پہ، ہم جب عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے تو ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے. بالکل صحیح. اور دنیا میں ہمارا کوئی عزت اور مقام و مرتبہ نہیں ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم عدل و انصاف کے تقاضوں سے آج بہت دور ہو گئے. اور یہ دیکھیں نا، عدل فاروقی ایک ضرب المثل بن گئی. اور پھر جس یورپ کا آپ نے ذکر کیا، یہی یورپین کہتے ہیں کہ وہی اوبے عمرز لا. جی بالکل. اور عمر لا وہی ہیں جو قرآن و سنت سے محفوظ ہیں. بالکل بالکل. تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے ہیں، آپ کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور آپ کے عہد رسالت اگرچہ تا قیامت آپ ہی کا عہد مبارکہ ہے، لیکن ظاہری جو دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس حوالے سے بھی جو تعلیمات اور واقعات چند ایک کا ذکر لازمی کیجیے. ایک تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان اپنا ایک جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. جی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا. جی. تو اب وہ حق پہ تھا، اسی لیے اس کے حق پہ تھا، اس کا حق بنتا تھا. ٹھیک ہے. اب میں وہ باقی تمام واقعات کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں جی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ یہ نہیں سوچا کہ ایک طرف میرا کلمہ گو مسلمان ہے اور ایک طرف وہ شخص ہے جو مجھے نبی تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیے کہ نبی تسلیم نہ کرنے کے باوجود ان یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے بہترین انصاف فرمانے والے ہیں. بے شک. یعنی اپنے سرداروں کے موجود ہونے کے باوجود وہ اپنے فیصلوں میں انصاف کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف جو تھا وہ ہر خاص و عام کے لیے تھا. بے شک. پھر ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت تھی فاطمہ بنت اسد، اس نے جب ایک چوری کا اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا، بنو مخزوم سے، ہاں جی بنو مخزوم سے، ٹھیک. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا. تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے حضرت اسامہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سفارشی بنا کر بھیجا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ امیروں کے لیے سزائیں نرم کر دیتی تھی اور غریبوں پر قانون لاگو کرتی. اللہ اکبر. جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں. اور جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صرف ایک ہماری تربیت فرمانے کے لیے ایک اور بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی یہ عمل کرتی تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا. عدل و انصاف کی اہمیت، عدل و انصاف کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر واضح فرما دی کہ اس کے بعد کسی کے لیے کوئی اعتراض کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف تو پھر یوں سمجھے کہ تمام دنیا کے اوپر سر چڑھ کر بول رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. آپ سے بڑھ کر کون عدل و انصاف کرنے والے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو خلفائے راشدین میں سے جو دور فاروقی ہے جی، اس کو ہم سب سے اعلیٰ دور مانتے ہیں اسلامی حکومتوں کا. ریاست کی وسعت بھی اس میں سلطنت اسلامی وسیع ہو رہی ہے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. تو وہ گشت کرنے کا مقصد کیا تھا کہ کہیں میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی پریشان تو نہیں ہے. بے شک. پھر واقعہ ہے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی بچوں کی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو وہ جو خاتون خانہ تھی انہوں نے کہا کہ بچے بھوکے ہیں لیکن میں نے ان کو دلاسا دینے کے لیے خالی دیگچی چولہے پہ چڑھا رکھی ہے.
تو وہ اسی طرح روتے روتے سو جائیں گے تو سیدنا عمر بہلا رہی ہوں گے، بہلا رہی کیسے وہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر کانپ گئے. اللہ آپ فوراً اپنے غلام کے ساتھ بیت المال گئے اور وہاں سے اناج کی بوریاں اپنے کندھے پہ خود لاد لیں. اللہ اکبر. تو غلام نے کہا کہ حضور میں آپ کا خادم ہوں، مجھے دے دیں. تو آپ نے فرمایا کیا قیامت والے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو وہ خود پھر اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے، وہاں کھانا تیار کیا، بچوں کو کھلایا، اور کھلانے کے بعد تب آپ پرسکون ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور فاروقی کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ نے غریب عوام کا احساس کیا. اللہ اکبر. بے شک یہی بات. اور یہ انصاف کے تقاضوں میں سے ایک سب سے بڑا تقاضا ہے کہ آپ کسی عہدے پہ ہیں، کسی حکومتی منصب پہ ہیں، آپ کے پاس کوئی اختیار ہے، تو جب تک آپ اپنے سے چھوٹے درجے والوں کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کا وہ منصب یا وہ عہدہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، بیکار ہے، بیکار. اب عموماً یہ سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ اچھا خاصا وسیع و عریض کاروبار ہوتا ہے جی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی ریل پیر رکھی ہوتی ہے، لیکن اپنے ملازمین کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے نا وہ ہتک آمیز ہوتا ہے. بالکل صحیح. ان کے ساتھ وہی وہ بیچارے 1000 روپیہ بھی مانگنے آ جائیں تو ان کو سنائی جاتی ہے کہ تم نے پچھلے ہفتے تو لیا تھا. بالکل صحیح. وہ تنخواہ سے علاوہ کچھ ضرورت کے لیے مانگ لے تو، حالانکہ میرا خیال ہے کہ ان کو تو یہ مانگنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آنی چاہیے. بالکل صحیح. جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دے رکھا ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ خود ہی ایسے لوگوں کا احساس کرے. اللہ اکبر. پروفیسر صاحب حقیقت تو یہ ہے کہ اس حوالے سے تو اسلامی تعلیمات اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتی ہیں جی کہ فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، اللہ نے ان کو ماتحت کر دیا، جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پلاؤ. اور پہننے کا بھی ذکر فرما دیا، حتیٰ کہ یہ بھی فرما دیا اگر زیادہ کام لو تو ان کے ساتھ تعاون کرو. بالکل. بہرحال بہت خوبصورت آپ نے 2-3 واقعات کا ذکر کیا. حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارکہ اور پھر خلفائے راشدین کا، اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو حقیقت یہ ہے کہ یہی آج بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو لازم پکڑ لیں تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا اور اضافہ کرنا چاہوں گا. جی ضرور. یہ واقعہ اکثر ہماری درسی کتابوں میں موجود ہے، تو میں یہاں چونکہ موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 لوگ آتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں جی ہم 2 جا رہے تھے تو یہ ہمارے ساتھ ایک شخص اور تھا، اس نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا. اللہ اکبر. تو جاتے جاتے اس نے ہمیں 8 اشرفیاں دی. تو اب ہم ان کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں اور تقسیم پہ جھگڑا ہے. جی. اب ان دونوں کے پاس ملا کر تھی 8 روٹیاں. ٹھیک. ایک کے پاس 5 تھیں اور ایک کے پاس 3 تھیں. صحیح. 5 والا کہتا تھا کہ 5 اشرفیاں میری ہیں اور 3 اشرفیاں تمہاری. ٹھیک ہے. 3 والا کہتا تھا کہ اس نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا، لہذا 4 میری ہیں اور 4 ہی تمہاری. صحیح. یہ جھگڑا آ گیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ. سبحان اللہ. آپ نے ان کا معاملہ سنا اور معاملہ سننے کے بعد کہا کہ جس کی 3 روٹیاں اس کو 1 اشرفی ملے گی. اللہ اکبر. ٹھیک. اور جس کی 5 روٹیاں اس کو 7 اشرفیاں ملیں. ٹھیک. آپ ظاہری عقل کہتے ہیں کہ یہ اب ظاہری طور پہ تو یہ فیصلہ بڑا عجیب لگتا ہے. انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے معاملہ ہوا. صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنی روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے. بالکل صحیح. 3 شخص تھے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. تو وہ بن گئے 24 ٹکڑے. صحیح. اب تم تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے. جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں 8 اس نے اپنے کھائے، 8 اس کے، باقی 7 جو تھے وہ مہمان نے کھا لی. اس کے 15 ٹکڑے پورے ہو گئے. بالکل صحیح. اور جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس نے ٹکڑے کیے تو وہ بنے 9. 8 اس نے خود کھا لیے، 1 ٹکڑا اس کے مہمان نے کھا لیا. تو فرمایا جتنے ٹکڑے مہمان نے کھائے اتنی اشرفیاں تمہارے حصے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ اکبر. کہ جو اس کا حق ہے وہ اس تک پہنچا. اور واضح انداز کے ساتھ بیان فرما دیا کہ کوئی اعتراض بھی باقی نہیں رہا. کوئی اعتراض بھی باقی نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین، ہم مسلمانوں کے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین،
ان کے فیصلوں میں سے ایک جھلک ہے۔ ان کی تو مکمل مبارک حیات زندگیاں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، جو کہ ان عظیم ہستیوں کی میراث پانے والے تھے، علمی میراث، عدالتی میراث، تعلیمی سبھی معاملات میں ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا، تو آج جب بھلا بیٹھے ہیں تو آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کا پوری دنیا میں عالم کیا ہے، کیا حالات ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ ہر جگہ پر مسلمان مظلوم ہیں، ہر جگہ پر مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار بن رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی حقیقی تعلیمات، جن میں عدل و انصاف نمایاں مقام پر موجود تھا، اس کو چھوڑ دیا، تو یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ پسپائی یہ ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دوبارہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے والا بنا دے، کھویا ہوا وقار عطا فرما دے۔ اس دوران ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان نوجوان ثنا خان جناب محمد عبدالرحمن جامی صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد عبدالرحمن جامی صاحب۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یا رسول اللہ تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی، تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی، آقا تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی نسبت، قسمت
میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے معزز مہمان جناب پروفیسر سید محمد اعظم الحق شاہ صاحب عدل و انصاف کے تقاضے، معاشرتی تقاضے جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس حوالے سے غالباً یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہی کا قول مبارکہ کہ کفر کے ساتھ معاشرہ چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اسی حوالے سے جنگ عظیم دوم کا بھی ذکر ہوا، اور حقیقت یہی ہے کہ امن کے لیے ہمیشہ انصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ معاشرے جہاں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتی ہیں، وہاں امن و سلامتی ہوتی ہے، وہاں فلاح و بہبود ہوتی ہے، اور جہاں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پامال کر دیا جاتا ہے، پھر وہاں پر امن و سلامتی قائم نہیں رہ سکتی، وہاں پر پھر بد امنی پھیلتی ہے۔ اور یہ تو ایک ریاست کے حوالے سے، اس کو ایک گھر سے بھی اگر شروع کر لیں، ایک گھر جہاں بہن بھائی رہتے ہیں، والدین ہیں، ان کی اولاد ہے، یا مختلف دیگر فیملی تک اس کو وسیع کریں، ایک خاندان ہے، تو جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہیں سے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ناچاقیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے عدل و انصاف کی اہمیت یہیں سے واضح ہو رہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی اس کی ضرورت ہے، اور پھر اگر ریاست کے معاملات ہیں، مملکتوں کے، قوموں کے، دوسری قوموں کے ساتھ مختلف معاملات ہیں، وہاں بھی عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیے، مختلف معاہدے ہوتے ہیں، کفار مکہ کے ساتھ بھی معاہدہ ہوتا ہے، یہود مدینہ کے ساتھ بھی معاہدہ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ کفار مکہ نے معاہدے توڑے، یہود نے معاہدے توڑے، اور پھر اس کی پاداش میں ان کو اس کا جو سامنا کرنا پڑا، اس کا انجام جو ہے وہ بھگتنا پڑا۔ لیکن جو قومیں عدل و انصاف کے تقاضوں پر قائم رہتی ہیں، اپنے قول پر قائم رہتی ہیں، پھر وہ قومیں سرخرو ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عہد مبارکہ، اس سے بڑھ کر کون سا عہد خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اسی میں سے، اور پھر خلفائے راشدین اور ہمارے اسلاف جو عادل اور نیک سلاطین تھے، ان کے ادوار میں عدل و انصاف کے جو خوبصورت واقعات ملتے ہیں اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات مبارکہ عدل و انصاف کے حوالے سے، پھر خلفائے راشدین، ہمارے مسلمان جو عادل سلاطین تھے، ان کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ، ان ہستیوں کا درجہ بدرجہ ضرور کیجیے، تاکہ ہمارے ناظرین عدل و انصاف کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جس ریاست کا جی سربراہ وہ عادل نہیں ہوگا، وہ ریاست کبھی ترقی نہیں کر سکے۔ بالکل صحیح۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ جو شکار کرنے گیا تو اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، تو وہ اکیلا تھا، تو چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچا، تو وہ باغ اناروں کا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں جو ایک شخص تھا، مالی تھا، اس کو ان سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے تو مجھے کچھ پلایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے ایک انار توڑا اور اس کو نچوڑا، تو وہ اس میں سے اتنا رس نکلا کہ وہ پورا پیالہ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک۔ تو وہ اس نے پیالہ اس کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس نے وہاں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بادشاہ ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو لیکن اندر سے صفات ساری بادشاہوں والی تھی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اتنا پھلدار باغ ہے
تو یہ تو میرے قبضے میں ہونا چاہیے. تو اس نے ایک پیالہ پینے کے بعد کہا کہ اور پیاس لگی ہے ذرا مجھے. نیت بدل گئی اب. نیت بدل گئی, کچھ اور مجھے کچھ اور بھی دیں. تو اس نے اسی درخت پہ سے دوسرا پھل توڑا, جب اس کو نچوڑا تو وہ آدھا بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس میں سے رس ہی نہیں نکلا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی درخت ہے اور ایک ہی درخت پہ دو مختلف پھلوں کا اتنا تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو شخص تھا جو مالی تھا اس نے کہا لگتا ہے کہ حاکم وقت کی نیت میں فطور آ گیا. ٹھیک ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے میرے. بالکل صحیح. لیکن اس نے ایک اپنے تجربے سے یا جو بھی اس نے کہیں سے پڑھا سنا ہوگا اس کے مطابق اس نے ایک تجزیہ کیا کہ لگتا ہے کہ حاکم وقت کی نیت میں فطور آ گیا, اس وجہ سے یہاں کے باغات بھی پھل دینا کم ہو. اللہ اکبر. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک حاکم وقت عادل نہیں ہوگا تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا. جیسے نماز میں امام بھول جائے تو تمام جماعت سجدہ صاحب کرتی ہے. بالکل صحیح. اگر پیچھے کو مقتدی بھول جائے تو وہ امام کے پیچھے اس کی نجات ہو جاتی ہے. لیکن اگر امام بھولے گا تو پوری جماعت کو سجدہ صاحب کرنا پڑے. تو اگر قوم کا سربراہ ہی عادل نہیں ہوگا تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. بلا شاہ صاحب پھر اس کے مقابلے میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عدل کیا تھا؟ زمین کو کیسے آپ جی بالکل بالکل, میں وہ اسی طرف آ رہا تھا کہ مدینہ میں زلزلہ آیا تو آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا. آپ نے اس کو زمین پر مار کے کہا کہ اے مدینہ کی سرزمین, کیا تجھ پر عمر نے عدل قائم نہیں کیا؟ اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد سے آج تک مدینہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. اللہ اکبر. یعنی ایک اچھا حکمران جو کسی زمین پر عدل قائم کرتا ہے تو اس کے اثرات پھر آنے والی نسلوں تک رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی حوالے سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دیگر واقعات ملتے ہیں کہ غالباً سرکہ یا کوئی اور مشروب تھا وہ زمین پر گر گیا, تو آپ نے کہا کہ اگر عمر عدل کرتا تو واپس آ جائے. وہ واپس نمودار ہو گیا, ابھر آیا. اس حوالے سے وہ ایک دریائے نیل والا واقعہ. اللہ اکبر. دریائے نیل بہنا بند ہو گیا تو ہر سال اس میں کوئی قربانی دی جاتی تھی. یہ ایک روایت ہے, ان کا طریقہ تھا. تو آپ نے خط لکھا کہ اگر تو تجھے عمر کے عدل پہ اعتماد نہیں ہے اللہ اکبر تو پھر نہ چل. سبحان اللہ. لیکن اگر ہے تو پھر آج سے چلنا شروع ہو. اللہ تو اس کے بعد سے دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یعنی جو عدل و انصاف کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر بھی انہیں حکمرانی عطا فرماتے ہیں. صرف انسانوں پر ہی نہیں, دیگر مخلوقات پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو تسلط عطا فرماتے. سبحان اللہ. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھیے اس حوالے سے جی کہ ایک بکری چوری ہو گئی تو آپ نے اگلے کئی سال تک گوشت ہی نہیں کھایا بکری کا, کہ کجا کہ وہ چوری والی بکری کا ہی 2 سال تک کی روایت ملتی ہے کہ 2 سال تک آپ نے وہ گوشت ہی نہیں کھایا, کیونکہ ایک بکری کی طبعی عمر ہوتی ہے. صحیح. تو آپ نے کہا کہ کیا پتہ اسی بکری کا گوشت مجھے کھلا دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ مثالیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے فرما دیا تھا کہ جو تمہارے نزدیک طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے, اور جو تمہارے نزدیک کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور. اور جب تک میں طاقتور سے کمزور کو انصاف نہ دلا دوں اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں. بالکل اسی طرح حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلیفہ وقت آئے تو اس نے آپ کی خدمت میں کچھ اشرفیاں پیش کی. اللہ اکبر. تو آپ نے وہ اشرفیاں لے کر یوں نچوڑی تو اس میں سے خون نکلا. اللہ اکبر. تو وہ حیران و پریشان ہوا, اس نے کہا جی یہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کا خون ہے جن سے تو نے یہ مال ناجائز لیا ہے. اللہ اکبر. تو بجائے مجھے یہ ہدیہ دینے کے یہ ان کو واپس کر دو جن سے تم نے لیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے عادل خلفاء میں سے ایک ہے. بے شک. آپ کا جب دور حکومت آیا تو آپ نے اپنے ذمے جتنی بھی زمینیں جو جاگیر میں ملی ہوئی تھیں سب سے پہلے وہ واپس کی. سبحان اللہ. ٹھیک. خاندان والوں نے بڑا احتجاج کیا, بڑی دھمکیاں دیں آپ کو. آپ نے کہا جب میں خود نہیں رکھ رہا تو پھر تمہیں کیسے دے سکتا ہوں. صحیح. آپ کے پاس کوئی مہمان آیا تو آپ کام کر رہے تھے چراغ جلا کر, تو مہمان جتنی دیر آپ کام کرتے رہے وہ بیٹھا رہا, چراغ جلتا رہا. اللہ اکبر. آپ تھوڑی دیر بعد کام ختم ہوا, اٹھے, چراغ بجھایا, دوسرا جلا دیا. سبحان اللہ.
ٹھیک. تو مہمان نے پوچھا کہ جی اس کی بھی اتنی روشنی ہے، اس کی بھی اتنی روشنی ہے، تو یہ مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آئی. جی. فرمایا وہ سرکاری تھا، جب تک میں سرکاری امور سر انجام دے رہا تھا تو اس کی ضرورت تھی، اللہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو اب جو میرے خرچے سے جلتا ہے میں نے وہ جلا دیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے امیر کبیر تھے کہ ہر روز ایک نیا لباس پہنتے تھے. شہزادوں جیسی زندگی گزارتے. جی، اور جو لباس ایک بار پہن لیا وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. اللہ اکبر. لیکن جب وفات ہوئی تو آپ کا کل ترکہ 17 دینار تھا. اللہ اکبر. ٹھیک. اور یہ اندازہ لگائیے کہ ایک عادل کا، ایک حکمران کا عادل اور منصف ہونا کتنا ضروری ہے کسی بھی قوم کے لیے. وہ تو جو نیک عادل حکمران ہے حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سائے کے تحت ہوگا. بالکل، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. اللہ اکبر. نور کے ممبر ہوں گے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کا خصوصی سایہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. بے شک. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی بھی شخص، یہ صرف کسی عادل حکمران کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ عادل ہو، یہ ہر اس کے لیے ہے جو کسی نہ کسی عہدے یا منصب پہ بیٹھا ہے اور اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ سبحان اللہ. وکلکم مسئول. وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک رائے ہے، ہر ایک حکمران ہے، ہر ایک صاحب اختیار ہے، اور اس کے نیچے جو لوگ کام کرنے والے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے عدل و انصاف کے معنی کو کتنا محدود کر دیا. بے شک بے شک. ہم اس کو صرف جوڈیشری سسٹم تک ہی لاگو رکھتے ہیں. ہیں. ہاں جی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ تمہاری زندگی کے ایک ایک حصے میں عدل و انصاف کا کردار موجود ہے. قبلہ شاہ صاحب آپ کی باتوں سے ایک مجھے واقعہ یاد آیا. جی. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دیکھیں فلسطین فتح ہو رہا ہے بغیر تلوار چلائے، بڑے امن کی حالت میں، تو اس موقع پر عدل و انصاف کو دیکھیے، اپنے غلام کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ اپنایا. اس کو ضرور بیان کیجیے آپ. جب مسجد اقصیٰ غالباً بیت المقدس کی بات ہے تو ان کے جو سب سے بڑے راہب تھے عیسائیوں کے، انہوں نے کہا کہ شہر کی چابیاں میں تمہارے خلیفہ کے حوالے کروں گا. اللہ اکبر. اب اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ میں ان کے خلیفہ کی شان و شوکت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے یہ چابیاں دی جا سکیں. ٹھیک. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچا. تو اب مدینہ سے چلے تو ساتھ ایک غلام اور ایک سواری. سبحان اللہ. تو انصاف کوئی پروٹوکول نہیں. اور پھر اپنے غلام کے ساتھ انصاف کا یہ معاملہ فرمایا کہ کچھ دیر میں بیٹھوں گا، کچھ دیر تم بیٹھو گے، جتنی دیر تم بیٹھو گے اتنی دیر ہی میں بیٹھوں گا. اللہ اکبر. اللہ. تو اس طرح باریاں لگا کے چلے، اور جب وہاں پہنچے تو اس غلام کی بیٹھنے کی باری تھی. بالکل صحیح. تو آپ سیدنا عمر فاروق آگے نکیل پکڑ کے چل رہے تھے جانور کی. تو سارے منتظر تھے کہ خلیفہ وقت آتے ہیں، وہ انتظار میں تھے کہ کوئی بڑا سا قافلہ ہوگا اور شان و شوکت ہوگی. تو اچانک مسلمان لشکر میں شور اٹھا کہ خلیفۃ المسلمین تشریف لے آئے. سبحان اللہ. تو وہ عیسائیوں کا راہب پوچھنے لگا کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہے کون ہے. تو کسی نے کہا جی وہ جو سامنے سواری پہ ہے نا وہ ہے. کہا جی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا نیچے؟ کہا جو نیچے چلتے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بغیر جنگ و جدل کے چابیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ یہ شہر کسی عادل شخص کے حوالے کر رہا ہوں. یہاں ظلم نہیں ہو سکتا. یہاں ظلم نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت یافتہ تھے جی، انہوں نے اپنے طرز عمل سے نہ صرف دیگر اقوام کو بھی یہ چیز باور کروائی بلکہ ہمارے لیے بھی یہ سبق چھوڑا بے شک کہ انصاف اور عدل جو ہے وہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے. بے شک. قبلہ شاہ صاحب دیکھیے، ہم نے قرآن و سنت کی تعلیم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت واقعات کا ذکر کیا، عہد خلافت کا، پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، سب کچھ بیت المال میں جمع کروا رہے ہیں. اصل میں ان کو اپنے جو غصب کیے ہوئے جو ان کے پاس اموال تھے ان کی فکر. جی بالکل. جو بعد میں آپ نے پھر بیت المال میں جمع کروا. اور آغاز اپنے آپ سے کیا. اپنے آپ سے کیا. ماشاء اللہ. یعنی اول خیش بعد درویش. پہلے اپنے آپ سے شروع کرو، پھر دوسروں کو اس بات کی. اور وہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے جو مشیروں میں ایک عالم دین شامل تھے جی، تو انہوں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے تو کچھ چھوڑ دیں. اللہ اکبر.
تو آپ نے کہا کہ میری اولاد کا اللہ مالک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ چلو بچوں کے لیے کچھ میں ایک آدھا پلاٹ چھوڑ دیتا ہوں یا ایک آدھی زمین کا ٹکڑا چھوڑ نہیں. رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا. فرمایا یہ اللہ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب، عدل و انصاف کے معاشرتی تقاضوں کے حوالے سے بالخصوص ہم نے ہر فیلڈ کے حوالے سے بات کی، خاص طور پہ نظام عدل کے حوالے سے اور پھر ریاست اسلامیہ کے حوالے سے، چونکہ یہ ایک ہیوج لیول پہ، بڑے لیول پہ ہیں. یہیں سے چھوٹے لیول سے بھی خرابی ہوتی ہے، لیکن جب بڑے لیول پہ ہی خرابی ہو تو وہ خرابی نیچے تک آ جاتی ہے. تو اس حوالے سے تقاضے ہمارے معاشرے کے کیا ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم کے حوالے سے، اسلامی نظام عدل کیسا ہونا چاہیے، ریاست کا نظام کیسا ہونا چاہیے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اس میں جیسے آپ نے بھی عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ جی نچلے لیول سے، نچلے درجے سے یہ چیز ہوتی ہے. اس میں اب دو چیزیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. بالکل صحیح. اور انفرادی ہی اجتماعی کی بنیاد ہے. بالکل صحیح. اب جیسے ہم عدل و انصاف کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کو صرف ایک عدالتی نظام تک محدود کر لیتے ہیں، جبکہ معاشرے میں ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک بوڑھے شخص تک ہر شخص منصف کے درجے میں آ جاتا ہے. بالکل صحیح. اپنے اپنے معاملات میں. بالکل صحیح. ایک استاد ہے، وہ اگر اپنا سبق صحیح طرح سے نہیں پڑھاتا تو وہ عادل نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ منصف نہیں ہے. ایک جج ہے، وہ درست فیصلے نہیں کرتا، وہ عادل نہیں ہے. وہ منصف نہیں. بالکل صحیح. کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، وہ منصف نہیں. بالکل ٹھیک. والدین اپنی اولاد کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، وہ منصف نہیں. اولاد اپنے والدین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، وہ منصف نہیں. یعنی معاشرے کا ایک ایک فرد اس میں آ جاتا ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی کوئی شخص اس میں سے یہ کہے جی میں تو اس میں شامل ہی نہیں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں بری و ذمہ ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا. کلکم راع. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کلکم، ہر ایک تم میں سے. بے شک. اب وہ کسی نہ کسی عہدے پہ ایک گھر کا سربراہ ہے تو اس کے ذمے گھر کے افراد ہیں. بالکل صحیح. حضور نے یہ بھی فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین. اللہ اکبر. مطلب ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت ان کی اولاد، اس کی اولاد ہے تو اولاد کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کے والدین ہیں تو والدین کی خدمت کرتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں تو ان کے بہن بھائی ہیں تو ان کے حقوق، حتیٰ کہ اولاد میں بھی عدل و انصاف کا. جی بالکل بالکل. تو یہ تمام چیزیں اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں. اللہ اکبر. سبحان. تو یہ ساری کی ساری عدل و انصاف میں آتی ہے. بے شک. ایک استاد کلاس میں پڑھاتا ہے تو وہ ادھر والے بچوں پہ تو زیادہ توجہ دے اور ادھر والے بچوں کو بالکل نظر انداز کر دے تو اس نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. اس کے لیے وہ تمام 40-50 بچے جو بیٹھے ہیں اس کے سامنے وہ سارے اس کے لیے برابر ہیں. صحیح. عدل کے حوالے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو کمزور ہیں انہیں تھوڑا زیادہ وقت دیا جائے. جی جی بالکل. ان پہ زیادہ توجہ. بالکل میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ جس کا جو حق ہے جب تک استاد اس کو نہیں دے گا صحیح اس وقت تک وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرے گا. اللہ. اب اس ضمن میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. سبحان اللہ. کہ تمہارے لیے یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو تمہاری برادریاں ہیں، یہ تو صرف تمہاری پہچان کے لیے. بالکل ٹھیک. اصل چیز ہے جو اللہ کے نزدیک وہ تقوی ہے. تم اللہ کے نزدیک ایک انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو اگر ہم صرف نماز سے ہی عدل و انصاف کا سبق لینا چاہیں تو یہ ہماری زندگیاں بدل کے رکھ دے. بالکل صحیح. جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کسی صف پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں پہ VIP کھڑے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ چھوٹے طبقے والے کھڑے ہوں گے، یہاں پہ دکاندار کھڑے ہوں گے، یا امیر آگے ہوں گے، غریب پیچھے ہوں گے. جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو. بالکل صحیح. یہ عدل و انصاف کی سب سے بڑی مثال. سبحان اللہ. ایک امام ہوتا ہے وہ غریب ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بڑے بڑے کاروبار والے حضرات کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں ان کو بتانا چاہتا ہے جو پیچھے کھڑے ہیں کہ زندگی کے معاملات میں تم اس کو آگے نہیں آنے دیتے، لیکن جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو اس وقت میں تمہاری حیثیت کو نہیں دیکھوں گا. اس وقت تم انسان ہونے کی حیثیت سے میرے سامنے برابر. اللہ. ہاں شرف وہ ہوگا جو علم اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کے پاس تقوی زیادہ ہے
چاہے وہ مال و دولت والا ہے، چاہے وہ غریب ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی کی ہی بلندی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ عدل و انصاف کے تقاضے جو ہیں جی وہ ہمیں یہ بار بار یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہماری تمام زندگی اسی ایک ڈگر پہ ہے۔ بالکل صحیح۔ جہاں ہم ہٹے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو چھوڑا، وہیں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو گئے۔ قبلہ شاہ صاحب یہاں پہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں ہم جی کہہ رہے بالکل ہیں، لیکن عام طور پہ ہر چیز ایوری تھنگ فار سیل، ہر چیز یہاں پہ عدل بھی بکتا ہے، انصاف بھی بکتا ہے۔ یہاں پہ تو یہ معاملہ ہو چکا ہے، اتنی تنزلی کے ہم شکار ہو چکے ہیں۔ جس کی سب سے بدترین جو مثال ہے وہ ہمارا عدالتی نظام ہے، بدقسمتی سے۔ بدقسمتی سے کہنے کو تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اور حقیقت میں یہ اسلامی عدالتی نظام نہیں۔ بالکل بالکل ہمارا عدالتی نظام، اس میں جس قدر اصلاحات کی آج ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، سقم ہے اس میں بہت سارے۔ اب یہ کوئی زیادہ پرانی خبریں بھی نہیں ہیں کہ یہ ایک شخص کی رہائی کا پروانہ جاری ہوا، پتہ چلا کہ وہ 2 سال پہلے وفات پا جیل چکے۔ میں ہی فوت ہو گیا۔ اللہ ایک بلوچستان میں ایک ٹریفک وارڈن کو ایک ایم پی اے اپنی گاڑی سے اڑا دیتا ہے اور عدالت اس ایم پی اے کو بری کر دیتی ہے، جی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک کیمرے کے سامنے سب واقعہ ہو رہا ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ پوری قوم ہو رہی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو یہ عدالتی نظام پھر آپ کس کو مانیں؟ یہ کیا یہ اسلامی ہوگا؟ بالکل صحیح۔ تو ہمارے ہاں یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ کیمروں کے سامنے واقعات ہوئے اور عدالتیں فیصلہ ہی نہیں کر پاتی کہ یہ ثبوت کہاں پہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ قبلہ شاہ صاحب آخر میں چاہوں گا کہ میرے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے ہر فیلڈ میں، ہر معاملے میں، تمام امت مسلمہ کے لیے جو آج کا ہمارا موضوع ہے عدل و انصاف، اس حوالے سے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس ذمہ داری پہ فائز کیا اس کو مکمل طریقے سے ادا کریں۔ بالکل صحیح۔ آپ استاد ہیں تو استاد ہونے کا حق ادا کریں، صحیح۔ آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو اس کا حق ادا کریں، بالکل صحیح۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں تو اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری کریں، آپ کسی مل میں اونر ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پہ، اس کو پورا کریں۔ یعنی آپ جس بھی ادارے میں بطور سربراہ تعینات ہیں، آپ کے نیچے ایک بندہ کام کرتا ہے، آپ کے نیچے 10 بندے کام کرتے ہیں، جب تک آپ ان کے حقوق کا مکمل خیال نہیں رکھیں گے آپ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ ناظرین و سامعین، ان بابرکت لمحات میں جہاں ہم نے عبادات کا ذکر کیا، رمضان المبارک کی برکات کا ذکر کیا، اور بہت خوبصورت بات کہ اعدلوا واقرب للتقوی، اس کو کوڈ کیا قبلہ شاہ صاحب نے۔ ہم تقوی کو صرف یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیں، لمبے لمبے سجدے کر لیں اور بس ہم بڑے متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاملات، اخلاقیات، ساری چیزیں، حتیٰ کہ عدل و انصاف، اگر ہم اس کا دامن بھی تھامے رکھتے ہیں ہر معاملے میں تو یہ بھی تقوی ہے۔ بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے زیادہ، اقرب کا معنی یہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ قریب تقوی کے عدل و انصاف ہی ہے۔ بس یہی میں سمجھتا ہوں قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سے ہمارے لیے پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر، اس تمام گفتگو پر، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، اور عالم اسلام کو اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا فرما دے، آمین۔ آخر میں قبلہ شاہ صاحب دعا فرما دیجیے خوبصورت بابرکت لمحات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو تیرے حبیب کی پیاری پیاری باتیں کی مولا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کے وسیلہ جلیلہ سے ان بابرکت لمحات کا صدقہ مولا ہم سب کو باعمل مسلمان بنا دے، آمین۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو، نیک حاجتوں کو، نیک دعاؤں کو، نیک التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ آمین۔ مولا رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پورے حق کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ معاشرے میں مولا جس مقام پہ بھی ہیں اس مقام کے مطابق عدل و انصاف کے تقاضوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے
رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان محمد عبدالرحمن جامی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد عبدالرحمن جامی صاحب۔ یا نبی نظر کرم ہم پہ خدا را یا نبی نظر کرم ہم پہ خدا را اونچا ہم سب کے نصیبوں کا ستارہ یا نبی نظر کرم روز کہتا ہے قمر یہ آمنہ کے چاند سے روز کہتا ہے قمر یہ آمنہ کے چاند سے ٹوٹ کر قدموں میں آؤں پھر اشارہ کیجئے ٹوٹ کر قدموں میں آؤں پھر اشارہ کیجئے یا نبی نظر کرم کون ہے اس دار فانی میں ہمارا کون ہے اس دار فانی کون ہے اس دار فانی میں ہمارا کون ہے ہم بیچاروں کا نبی جی آپ چارہ ہم بیچاروں کا نبی جی آپ چارہ یا نبی نظر کرم ہم پہ خدا را اونچا ہم سب کے نصیبوں کا ستارہ جزاک اللہ ماشاءاللہ خوب فیض شاہ جہاں
صدائے رمضان